خوش آمدید۔ آج ہم ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی کی کتاب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آپ کہہ لیں بہت ہی اہم حصے کا جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر چوتھا باب۔ یہ وہ دور ہے جب مکہ میں دباؤ بڑھ رہا تھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت ہوئی اور وہاں ریاست قائم ہوئی۔ جی ہاں، یہ سیرت کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ قریش کا ظلم کیسے بڑھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی وہ سنگین سازش جو دارالندوہ میں ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت عملی سے بھری ہجرت جو معجزاتی بھی تھی۔ مدینہ میں استقبال کیسا تھا، وہاں معاشرے کی بنیاد کیسے رکھی گئی، جیسے مسجد کی تعمیر، مہاجرین و انصار میں وہ بھائی چارہ، مواخات جسے کہتے ہیں، اور آخر میں وہ تاریخی معاہدہ میثاق مدینہ جس نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، اس کے اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اور ظاہر ہے ڈاکٹر سبائی کی جو خاص بات ہے وہ صرف واقعات نہیں بتاتے، وہ ان میں چھپے ہوئے سبق اور حکمتیں بھی واضح کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں گے کہ ان اسباق کو بھی سمجھیں کہ بھئی ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے، لیڈرشپ کی حفاظت کیوں ضروری ہے، معاشرہ بنانے میں نوجوانوں خواتین کا کیا کردار ہے، اللہ پر توکل کیسا ہونا چاہیے، اور ایک انصاف والی ریاست کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ یہ سب ان واقعات سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ اہم سفر۔ اچھا، تو سب سے پہلے تھوڑا پس منظر سمجھ لیں۔ جب یثرب یعنی جو بعد میں مدینہ بنا، وہاں اسلام پہنچا اور لوگ مسلمان ہونے لگے، تو مکہ میں قریش کی پریشانی وہ کافی بڑھ گئی۔ اچھا، انہیں لگا کہ بھئی اب تو مسلمانوں کو ایک محفوظ ٹھکانہ مل رہا ہے، تو اس ڈر سے انہوں نے مکہ میں جو مسلمان رہ گئے تھے ان پر ظلم اور زیادہ کر دیا۔ یعنی حالات پہلے ہی مشکل تھے، اب اور زیادہ سخت ہو گئے۔ بالکل، اسی نازک موڑ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ اب یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ اپنا گھر بار، کاروبار، رشتے ناتے سب چھوڑ چھاڑ کر ایک طرح سے نامعلوم مستقبل کی طرف جانا تھا۔ تو زیادہ تر مسلمانوں نے بہت خاموشی سے چھپ کر مکہ چھوڑا۔ لیکن ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جو اس خاموشی کے بالکل الٹ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا۔ وہ تو بالکل الگ انداز تھا۔ جی، وہ واقعی ایک آپ کہیں غیر معمولی مثال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھپ کر نہیں گئے، انہوں نے قریش کے سرداروں کے سامنے کھلے عام اعلان کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، نماز پڑھی، اور پھر قریش کے مجمع میں کھڑے ہو کر وہ تاریخی بات کہی کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پر روئے، بیوی بیوہ ہو، بچے یتیم ہوں، وہ کل صبح مجھے فلاں وادی کے پیچھے آ ملے۔ زبردست۔ اور اس چیلنج کا کیا نتیجہ نکلا؟ کسی نے روکا انہیں؟ مجال ہے کوئی سامنے آتا؟ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کرے۔ ڈاکٹر سبائیہ اسی سے پہلا سبق نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مومن جب اپنے ایمان پر، حق پر یقین رکھتا ہے نا، تو اس کا اعتماد، اس کا کھلا پن ہی دشمن کو ڈرانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ صرف جسمانی طاقت نہیں، یہ اندر کے یقین کی طاقت ہے جو سامنے والے کو مروب کر دیتی ہے۔ یہ بہت بہت دلچسپ بات ہے کہ طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں ہوتی ہے، یقین میں بھی ہوتی ہے۔ اچھا، تو جب قریش نے دیکھا کہ مسلمان تو نکل رہے ہیں، مدینہ پہنچ رہے ہیں، وہاں مضبوط ہو رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ ان کی مایوسی تو بڑھتی گئی۔ انہیں لگا کہ اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت بہت ہو جائے گی۔ تو پھر انہوں نے اپنا آخری اور سب سے خطرناک، آپ کہہ لیں، کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ مکہ کے جو بڑے تھے انہوں نے دارالندوہ میں، جو ان کی اسمبلی جیسی تھی، ایک میٹنگ بلائی۔ مقصد صرف ایک، نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنانا۔ اور اس کے لیے پلان کیا تھا؟ وہ بھی سنا، بڑا سوچا سمجھا پلان تھا۔ بہت چالاکی والا منصوبہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ابلیس بھی ایک شیخ کی شکل میں وہاں موجود تھا۔ مشورے میں بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن آخر میں ابو جہل کی بات مانی گئی۔ طے یہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک طاقتور نوجوان چنا جائے۔ یہ سارے نوجوان مل کر ایک ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ اچھا، اس کی وجہ؟ تاکہ خون کا بدلہ نہ لیا جا سکے؟ بالکل، یہی مقصد تھا کہ قتل کی ذمہ داری کسی ایک قبیلے پر نہ آئے، سب میں بٹ جائے۔
इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला था बनु हाशिम, वो सब कबीलों से तो लड़ नहीं सकते थे, तो आखिर में उन्हें खून बहा यानी दियत कबूल करनी पड़ती। यूं वो समझते थे कि नबी से भी छुटकारा मिल जाएगा और कबायली जंग भी नहीं होगी। तो फिर हिजरत वाली रात क्या हुआ? वो कामयाब हुए अपने मंसूबे में? उन्होंने तो पूरी तैयारी कर ली थी। वो नौजवान तलवारें लेकर रात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर जमा हो गए। इंतजार करने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए तो हमला करें। यहाँ डॉक्टर सबाई एक और अहम बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जब बातिल लोग दलील से नहीं जीत पाते और देखते हैं कि हक की आवाज दब नहीं रही, तो वो फिर गलत तरीकों पर उतर आते हैं। यहाँ तक कि जो हक की बात कर रहा है उसकी जान लेने से भी नहीं हिचकिचाते। ये हर जमाने में बातिल का तरीका रहा है। लेकिन अल्लाह की प्लानिंग उनकी प्लानिंग से बड़ी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता चल गया था इस साजिश का, वही के जरिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात अपने बिस्तर पर नहीं सोए। जी, और यहाँ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का किरदार बहुत अहम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को, जो उस वक्त नौजवानी थे, कहा कि तुम मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़कर सो जाओ। अब सोचें, ये कितनी खतरनाक जिम्मेदारी थी। कातिल तो बाहर थे, किसी भी वक्त अंदर आ सकते थे और अंधेरे में नबी समझकर हमला कर सकते थे। और हजरत अली तैयार हो गए ये खतरा मोल लेने को। ये अपने लीडर के लिए, अपने नजरिए के लिए जान देने की तैयारी थी। डॉक्टर सबाई इसे तीसरा सबक कहते हैं कि जो मुखलिस साथी होते हैं ना, वो अपने रहनुमा की हिफाजत के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी फिक्र नहीं थी, उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र थी, इस्लाम के मुस्तकबिल की फिक्र थी। और इसी रात एक और जिम्मेदारी भी दी थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, वो कुरैश की अमानतें वापस करने वाली बात। ये भी बड़ी अजीब बात है कि जो लोग जान के दुश्मन थे वही अपनी अमानतें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। ये वाकई हैरानकुन है। और इसमें चौथा सबक है, दुश्मन भी दिल में मानता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, अमानतदार हैं, असादिकुल अमीन। लेकिन उनकी जिद थी, तकब्बुर था, पुरानी रिवायतों की पैरवी थी जो उन्हें हक मानने से रोक रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि सुबह ये सारी अमानतें उनके मालिकों को देकर फिर तुम भी मदीना आ जाना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले कैसे जब बाहर कातिल खड़े थे? अल्लाह ताला ने उन कातिलों पर जैसे कोई नींद या गफलत तारी कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए, एक मुट्ठी मिट्टी उनकी तरफ फेंकी और सूरह यासीन की कुछ आयात पढ़ते हुए उनके बीच से निकल गए और उन्हें पता भी नहीं चला। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचे। हजरत अबू बकर तो जैसे तैयारी बैठे थे। जी हाँ, वो तो हुक्म के मुंतजिर थे। उन्होंने पहले से ही सफर के लिए 2 बेहतरीन ऊंटनियां तैयार रखी हुई थी। और यहाँ देखें, प्लानिंग का एक और पहलू, रास्ते के लिए एक माहिर गाइड अब्दुल्ला बिन इरकिज अद्देली की खिदमात भी हासिल की गई। लेकिन वो तो उस वक्त मुसलमान नहीं थे शायद। नहीं, वो उस वक्त मुशरिक थे, लेकिन अपने काम के माहिर थे और काबिले एतमाद थे। उन्हें पैसे देकर हायर किया गया था ताकि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मदीने के आम रास्ते से ना ले जाएं, बल्कि एक गैर मारूफ मुश्किल साहिली रास्ते से लेकर जाएं ताकि कुरैश पीछा ना कर सकें। यहाँ डॉक्टर सबाई 5वां सबक बताते हैं कि मकसद हासिल करने के लिए अच्छी से अच्छी प्लानिंग करना और अगर ज़रूरत हो तो महफूज जगह जाकर दावत को मजबूत करना, ये समझदारी है, बुज़दिली नहीं। यहाँ तक कि उस मकसद के लिए किसी गैर मुस्लिम माहिर से मदद लेने में भी हर्ज नहीं, अगर वो काबिल एतमाद हो। तो सफर शुरू कब हुआ और कैसे? राजदारी का कितना ख्याल रखा गया? सफर जुमेरात की रात रबीउल अव्वल की 1 तारीख को शुरू हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 53 साल थी। राजदारी का बहुत बहुत एहतमाम था। इस पूरे प्लान का इल्म सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर वालों को था, यानी उनकी बेटियां हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, बेटे अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके गुलाम थे आमिर बिन फहीरा रजी अल्लाह ताला अन्हो। बस हजरत अस्मा का किरदार भी बहुत अहम था इस सफर में, है ना? बिल्कुल।
انہوں نے ہی سفر کے لیے ناشتہ اور پانی کا مشکیزہ تیار کیا۔ جب ناشتے کی پوٹلی باندھنے کے لیے رسی نہیں ملی تو فوراً اپنا کمر بند، جسے نتاق کہتے ہیں، اسے پھاڑا، اس کے 2 حصے کیے، ایک سے پوٹلی باندھی اور دوسرا کمر پر ہی رہنے دیا۔ اسی وجہ سے تاریخ میں ان کا لقب ذات النتاقین یعنی 2 پٹکوں والی مشہور ہوا۔ اس واقعے سے تو خواتین کے کردار کی اہمیت بہت واضح ہوتی ہے۔ یقیناً ڈاکٹر سبائی اسے 7واں اہم سبق کہتے ہیں کہ کسی بھی اصلاحی تحریک کی کامیابی میں خواتین کا کردار بہت بنیادی ہوتا ہے۔ ان کی قربانیاں، ان کا عزم اور خاص طور پر گھر میں اور معاشرے میں اقدار پھیلانے میں ان کا اثر مردوں سے کم نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ کی مثالیں بتاتی ہیں کہ خواتین نے کیسے اس عظیم کام میں حصہ ڈالا۔ آج بھی اگر ہم مسلم معاشروں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو خواتین کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان کے کردار کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو سفر شروع ہونے کے بعد پہلا ٹھکانہ کہاں تھا؟ قریش کو آپ کہہ لیں چکمہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی طرف نہیں گئے بلکہ جنوب میں یمن کی طرف گئے، اور مکہ سے کچھ دور ایک پہاڑ ہے جبل طور، اس کے ایک غار میں پناہ لی۔ یہ غار طور کہلاتا ہے۔ وہاں انہوں نے 3 راتیں گزاری۔ ان 3 دنوں میں باہر کی خبریں کیسے ملتی تھیں؟ رابطہ کیسے رہتا تھا؟ یہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار سامنے آتا ہے۔ وہ ایک بہت سمجھدار اور ذہین نوجوان تھے۔ وہ دن بھر مکہ میں رہتے، قریش کی باتیں سنتے، ان کے پلانز کا پتہ کرتے اور رات کو اندھیرا ہوتے ہی غار میں پہنچ جاتے۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کو ساری خبریں بتاتے، پھر صبح ہونے سے پہلے واپس مکہ چلے جاتے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ یعنی نوجوان نسل نے بھی اس مشکل وقت میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ کسی بھی تحریک کی جان ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ کی مثال بتاتی ہے کہ نوجوانوں کی سمجھداری، ہمت اور قربانی کامیابی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اسلام کی شروع کی تاریخ دیکھیں تو نوجوانوں کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ دوسری طرف مکہ میں کیا ہو رہا تھا؟ جب قریش کو پتا چلا کہ نبی اکرم تو نکل گئے ہیں ان کی گرفت سے، ان پر تو جیسے قیامت گزر گئی۔ سخت غصے میں، پریشانی میں انہوں نے ہر طرف بندے دوڑائے، مدینہ جانے والے سارے راستے چھان مارے، لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر کسی ماہر کھوجی کو لائے جو قدموں کے نشان پہچانتا تھا۔ وہ نشان دیکھتے دیکھتے وہ یمن والے راستے پر جبل طور تک پہنچ گئے اور بالکل غار کے منہ پر آ کھڑے ہوئے۔ اوہ، وہ لمحہ تو بہت ہی خطرناک رہا ہوگا۔ غار کے اندر سے تو وہ باہر والوں کو سن بھی رہے ہوں گے، شاید دیکھ بھی۔ یقیناً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کسی نے صرف نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا نا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ باہر قریش آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کسی نے کہا بھی کہ اندر دیکھو، ہو سکتا ہے یہیں چھپے ہوں۔ تو پھر وہ اندر آئے کیوں نہیں؟ یہیں اللہ کی مدد آئی۔ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بن دیا تھا اور ایک کبوتری نے وہاں انڈے دے رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر قریش نے سوچا کہ اگر کوئی ابھی اندر گیا ہوتا تو یہ جالا تو ٹوٹا ہوتا اور یہ پرندے اتنی سکون سے یہاں گھونسلہ بنا کر انڈے نہ دیتے۔ وہ یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ یہ تو بالکل اللہ کی مدد تھی، غیبی مدد۔ بالکل، یہ 8واں سبق ہے، اللہ اپنے رسولوں اور اپنے مخلص بندوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اور یہ بات اہم ہے کہ حضرت ابو بکر کی جو پریشانی تھی نا، وہ اپنی جان کے لیے نہیں تھی، انہیں فکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اسلام کے مستقبل کی تھی۔ یہ 9واں سبق ہے، ایک سچے پیروکار کی اپنے لیڈر سے محبت، اس کی جان کی فکر۔ اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو تسلی دی۔ وہ تاریخی جملہ کہا جو قرآن میں بھی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور فرمایا، اے ابو بکر، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ یہ 10واں سبق ہے،
اللہ پر مکمل بھروسہ، مکمل یقین، اتنے بڑے خطرے میں بھی یہ اطمینان کہ جس اللہ نے ذمہ داری دی ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، یہ سچے نبی کی نشانی ہے۔ جب قریش اس طرح ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بڑا انعام رکھ دیا، اعلان کر دیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ اب 100 اونٹ اس زمانے میں بہت بڑی دولت تھی۔ اس لالچ میں بہت سے لوگ، خاص طور پہ جو شکاری تھے، جنگجو تھے، وہ تلاش میں نکل پڑے۔ ان میں ایک سراقہ بن مالک بن جہشم بھی تھا۔ ہاں، سراقہ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، 3 دن غار میں رہنے کے بعد جب قریش کا غصہ کچھ کم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گائیڈ عبداللہ بن ارقز غار سے نکلے اور ساحل سمندر کے قریب سے جو غیر معروف راستہ جاتا تھا اس پر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھے جو خدمت کرتے اور پیچھے نشان مٹاتے جاتے۔ سراقہ جو بہت اچھا گھڑ سوار تھا اور کھوجی بھی، وہ انعام کے لالچ میں پیچھا کرتا کرتا ان کے قریب پہنچ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا اس نے حملہ کیا؟ جیسے ہی سراقہ نے اپنا گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھانے کے لیے دوڑایا، گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ سراقہ گھبرا گیا، اس میں گھوڑا نکالا، پھر ہمت کر کے آگے بڑھا۔ دوسری بار پھر ایسا ہی ہوا۔ تیسری بار بھی جب گھوڑا زمین میں دھس گیا تو سراقہ سمجھ گیا کہ بھئی یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور انہیں اللہ کی خاص حفاظت حاصل ہے، ان کا پیچھا کرنا ممکن نہیں۔ تو اس نے کیا کیا پھر؟ اس نے امان مانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امان دے دی۔ سراقہ نے کہا کہ مجھے امن کی تحریر لکھ دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چمڑے کے ٹکڑے پر امان نامہ لکھ کر اسے دے دیا۔ اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کو ایک حیرت انگیز پیشگوئی کی۔ سراقہ، کیسا ہوگا جب تم کسرا یعنی ایران کے بادشاہ کے کنگن پہنو گے؟ یہ تو ناقابل یقین بات تھی اس وقت۔ ایک شخص جو مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے وہ دنیا کی سپر پاور ایران کے بادشاہ کے کنگن پہننے کی بات کر رہا ہے۔ یہی تو نبوت کی نشانی ہے۔ یہ 11واں سبق ہے کہ سراقہ کے گھوڑے کا دھسنا اللہ کی غیبی مدد تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی۔ اور 12واں سبق اس پیش گوئی میں ہے، یہ جو بظاہر ناممکن بات تھی یہ حضرت عمر کے زمانے میں پوری ہوئی۔ جب ایران فتح ہوا، کسرا کا خزانہ مدینہ آیا تو حضرت عمر نے وہ کنگن سراقہ کو پہنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ کر دکھائی۔ سراقہ پھر واپس چلا گیا اور راستے میں جو دوسرے لوگ پیچھا کرتے آ رہے تھے انہیں یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ میں آگے تک دیکھ آیا ہوں، اس طرف کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، واقعی یہ پورا سفر معجزات اور حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا، آخرکار یہ قافلہ مدینہ پہنچ گیا، وہاں استقبال کیسا ہوا؟ مدینہ منورہ آمد ہوئی 12 ربیع الاول کو۔ مدینہ کے لوگ انصار کئی دن سے بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ روز صبح سویرے شہر سے باہر نکل جاتے، کھجور کے باغوں کے پاس اونچی جگہوں پر چڑھ کر دیکھتے رہتے۔ جب دھوپ تیز ہوتی تو مایوس ہو کر لوٹ جاتے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک یہودی نے آپ کو دور سے دیکھا اور زور سے آواز دی، اے بنی قیلہ یعنی انصار کے لوگوں، تمہاری قسمت جاگ اٹھی، وہ آ گئے جن کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سن کر تو مدینہ میں جیسے خوشی کی دھوم مچ گئی ہوگی۔ ایسی خوشی کے بیان سے باہر ہے۔ مرد، عورتیں، بچے سب گھروں سے نکل آئے۔ پورا شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ چھوٹی بچیاں دف بجا کر محبت اور خوشی سے وہ مشہور گیت گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ہم پر ودا کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مہمان بنے۔ اس استقبال میں بھی کوئی سبق پوشیدہ ہے؟ جی، یہ 13واں سبق ہے۔ ایمان والوں کی اپنے نبی، اپنے لیڈر سے وہ والہانہ محبت اور ان کی آمد پر خوشی کا بے ساختہ اظہار۔ اس کے مقابلے میں اگرچہ مدینہ کے یہودی بھی استقبال میں تھے، لیکن ڈاکٹر سبائی لکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک حسد، ایک پریشانی بھی تھی،
کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اب لیڈرشپ ان کے ہاتھ سے نکل کر ان نئی آنے والی شخصیت کے پاس جا رہی ہے۔ مدینہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کام کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا شہر میں نہیں گئے، بلکہ پہلے مدینہ کے پاس ہی ایک بستی ہے قبا، وہاں رکے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن قیام کیا اور اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد قبا، اس کی بنیاد رکھی۔ تقریباً 4 دن وہاں ٹھہرے، پھر جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ اور سنائے راستے میں بھی ایک مسجد بنی۔ جی، قبا سے نکلے تو بنو سالم بن عوف کا محلہ آیا، وہاں جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں رک کر جمعہ پڑھایا اور خطبہ دیا۔ یہ اسلام کا پہلا جمعہ اور پہلا خطبہ تھا۔ وہاں بھی ایک مسجد بنائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے، رہائش کہاں رکھی؟ ہر قبیلہ، ہر شخص کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مہمان بنے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نیکیل پکڑتے، اپنے گھر لے جانے کی کوشش کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے حکم پر ہے، یہ وہیں بیٹھے گی جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ آخر کار وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے ایک خالی جگہ پر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ یہی ہماری منزل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام کیا۔ اور وہ خالی زمین کس کی تھی جہاں اونٹنی بیٹھی؟ وہ زمین بنو نجار قبیلے کے 2 یتیم بچوں کی تھی، سہل اور سہیل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ کو مسجد نبوی اور اپنے رہنے کے لیے حجروں کی تعمیر کے لیے پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کے سرپرست سے زمین کی قیمت پوچھی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تحفہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفت میں زمین لینا پسند نہیں کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے 10 دینار سونے میں وہ زمین خریدی۔ پھر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی، اس میں سب نے مل کر کام کیا۔ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کے ساتھ مل کر مسجد بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اینٹیں پتھر اٹھا کر لاتے، صحابہ بہت جوش سے کام کرتے، شعر پڑھتے جاتے۔ مسجد بہت سادہ سی تھی، دیواریں کچی اینٹوں اور مٹی کی، چھت کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کی، ستون کھجور کے تنوں کے۔ مساجد کی تعمیر پر اتنا زور کیوں تھا؟ قبا میں، پھر راستے میں، پھر مدینہ پہنچتے ہی مسجد نبوی، کیا خاص بات تھی؟ یہ 14واں اور بہت ہی اہم سبق ہے جسے ڈاکٹر سباوی بہت زور دے کر بتاتے ہیں۔ اسلام میں مسجد کی مرکزی حیثیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی ٹھہرنے کا ارادہ کیا، سب سے پہلا کام مسجد بنائی۔ مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں تھی، یہ مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر تھی، تعلیم کا مرکز تھی، مشورے یہیں ہوتے تھے، فیصلے یہیں ہوتے تھے، باہر سے آنے والے وفود سے ملاقاتیں یہیں ہوتی تھیں، سماجی مسئلے ڈسکس ہوتے تھے، یہاں تک کہ جہاد کی تیاری اور روانگی کا مرکز بھی یہی مسجد تھی۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ مساجد کے اس اصل جانمے کردار کو دوبارہ زندہ کریں۔ مسجد کی تعمیر کے ساتھ ہی ایک اور بہت بڑا قدم اٹھایا گیا جس نے مدینہ کے معاشرے کو جوڑا۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھا مواخات، یعنی بھائی چارہ قائم کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، مہاجرین، اور مدینہ کے جو مقامی لوگ تھے جنہوں نے مدد کی، انصار، ان کے درمیان ایک ایک کر کے بھائی کا رشتہ قائم کر دیا۔ اس کا مطلب کیا تھا عملی طور پر؟ مطلب یہ تھا کہ ہر انصاری صحابی نے ایک مہاجر صحابی کو اپنا بھائی بنایا، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں تھی۔ انصار نے سگے بھائیوں سے بڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کا ساتھ دیا، انہیں اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے کاروبار میں، اپنے مال میں برابر کا حصہ دار بنایا۔ یہاں تک کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جن انصار کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے پیشکش کی کہ وہ ایک کو طلاق دے دیتے ہیں تاکہ ان کا مہاجر بھائی ان سے شادی کر لے۔ یہ ایثار، یہ قربانی، ایسی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اس مواخات کا مقصد کیا تھا؟ اس کے کئی مقاصد تھے۔
ایک تو ظاہر ہے مہاجرین کی فوری مدد، کیونکہ وہ تو سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ دوسرا، مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان جو قبائلی علاقائی فرق تھے انہیں ختم کر کے ایک مضبوط اسلامی بھائی چارے پر مبنی معاشرہ بنانا۔ اور تیسرا، یہ دکھانا کہ اسلام کا رشتہ خون کے رشتے سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ ڈاکٹر سبائی اسے 15واں سبق کہتے ہیں۔ مواخات اسلام کے عملی، سماجی انصاف اور انسانی بھائی چارے کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ مسجد بن گئی، بھائی چارہ قائم ہو گیا، اس کے بعد ریاست کی شکل کیسے بنی؟ اس کے لیے کیا قدم اٹھایا گیا؟ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی آپ کہیں دور اندیشی والا قدم اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے تمام گروہوں یعنی مہاجرین، انصار اور وہاں جو پہلے سے یہودی قبیلے آباد تھے ان سب کے درمیان ایک باقاعدہ تحریری معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ تاریخ میں میثاق مدینہ یا صحیفہ کے نام سے مشہور ہے اور اسے صحیح معنوں میں دنیا کی پہلی اسلامی ریاست کا آئین یا دستور کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس میثاق میں کیا خاص باتیں تھیں؟ کیا یہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا؟ نہیں، یہی تو اس کی خوبصورتی ہے۔ اس نے ایک ایسے معاشرے کے لیے اصول بنائے جہاں مختلف مذاہب اور نسلوں کے لوگ رہتے تھے۔ ڈاکٹر سبائی نے اس کی جو تفصیل بتائی ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ پہلی بات، اتحاد امت، تمام مسلمان مہاجرین ہوں یا انصار مل کر ایک امت، ایک کمیونٹی ہیں۔ دوسری، مساوات، تمام شہری چاہے مسلمان ہوں یا معاہدے میں شامل غیر مسلم بنیادی انسانی حقوق اور عزت میں برابر ہیں۔ تیسری، اجتماعی ذمہ داری، کوئی جرم کرے گا تو سب مل کر اس کے خلاف ہوں گے، جرم کی مدد نہیں کی جائے گی چاہے وہ اپنا قریبی ہی کیوں نہ ہو، اور جرم کی ذمہ داری فرد پر ہوگی، پورے قبیلے پر نہیں۔ چوتھی، دفاع، اگر مدینہ پر باہر سے حملہ ہوا تو سب مل کر دفاع کریں گے۔ جنگ اور امن کا آخری فیصلہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ پانچویں، غیر مسلموں کے حقوق، جو یہودی معاہدے میں شامل ہیں انہیں مکمل مذہبی آزادی ہوگی، ان کی جان، مال، عزت محفوظ ہوگی، ان پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی، وہ اپنے دین پر عمل کرنے میں آزاد ہوں گے۔ چھٹی، معاشی تعاون، ریاست کے دفاعی خرچوں میں یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ حصہ ڈالیں گے۔ ساتویں، انصاف، اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کی جائے گی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ریاست کے دشمن کو کوئی پناہ نہیں دے گا۔ اور آخری بات، قیادت، تمام معاملات میں سب سے اونچی اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ یہ تو ایک بہت ہی مکمل اور انصاف والا نظام لگتا ہے، خاص طور پر اس زمانے کے حساب سے تو بہت ہی آگے کی بات ہے۔ یقیناً یہ 16واں اور آخری سبق ہے جس پر ڈاکٹر سبائی زور دیتے ہیں۔ میثاق مدینہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام نے شروع سے ہی ایک ایسی ریاست کا ماڈل دیا جو انصاف پر، امن پر، ان لوگوں کے لیے جو امن سے رہنا چاہتے ہیں، مذہبی رواداری پر اور تمام شہریوں کے حقوق کے تحفظ پر قائم ہے۔ یہ صاف بتاتا ہے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہریوں کو مکمل تحفظ اور آزادی ملتی ہے۔ یہ اصول آج بھی ایک بہترین معاشرے اور ریاست بنانے کے لیے بنیاد ہیں۔ تو یہ تھا ہجرت مدینہ اور ریاست مدینہ کے قیام کے ان اہم واقعات اور ان میں چھپے ہوئے اسباب کا ایک جائزہ، جیسا کہ ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی نے اپنی کتاب میں بتایا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے سخت مشکلوں اور مخالفتوں کے باوجود اللہ کی مدد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست لیڈرشپ، سمجھداری والی پلاننگ اور صحابہ کرام کی قربانیوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ جی ہاں، ہم نے قریش کی سازشوں سے بات شروع کی، ان کی ناکامی دیکھی، ہجرت کے سفر کے معجزات اور پلاننگ کو سمجھا، غار ثور کے واقعے میں اللہ پر بھروسے کا سبق لیا، پھر مدینہ میں وہ پرجوش استقبال، معاشرے کی بنیاد رکھنے والے کام جیسے مسجد کی تعمیر اور اس کی اہمیت، مواخات کے ذریعے وہ بے مثال بھائی چارہ اور سماجی انصاف، اور پھر میثاق مدینہ جیسی ایک مکمل دستاویز کے ذریعے ریاست کی بنیاد رکھنے تک کا سفر دیکھا۔ ان سب میں لیڈرشپ، ایمان، توکل، پلاننگ، نوجوانوں اور خواتین کا کردار، سماجی انصاف، مذہبی رواداری، امت کا اتحاد، ان گنت قیمتی سبق ہیں۔
اور یہ واقعات صرف ماضی کی کہانی نہیں ہے، یہ تو ہر زمانے کے لیے، ہمارے آج کے لیے اور آنے والے کل کے لیے بھی روشنی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایمان، اتحاد، حکمت اور اللہ پر بھروسے سے مشکل حالات کا بھی مقابلہ ہو سکتا ہے اور ایک بہتر، انصاف والا اور پرامن معاشرہ بن سکتا ہے۔ بالکل، ان واقعات کو پڑھ کر ہمیں یاد آتا ہے کہ تبدیلی لانے کے لیے صرف خواہش کافی نہیں ہوتی، بلکہ مضبوط ایمان چاہیے، صحیح پلاننگ چاہیے، مل کر کوشش کرنی پڑتی ہے اور قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ سوچ سکتے ہیں۔ میثاق مدینہ میں جو اصول بتائے گئے ہیں، جیسے مذہبی آزادی، مل کر دفاع کرنا، مظلوم کی مدد، ہر فرد کی اپنی ذمہ داری، وہ آج کے ہمارے ان پیچیدہ ملے جلے معاشروں میں امن، انصاف اور مل جل کر رہنے کو فروغ دینے میں کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ امید ہے کہ آج کی اس گفتگو سے سننے والوں کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اہم اور آپ کہیں انقلاب لانے والے باب کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ علم اور سمجھ کی یہ روشنی آگے پھیل سکے۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔